بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سقراط کو فلسفے کی دنیا کا بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حقیقت میں اپنے فلسفے سے دنیا کو متاثر کیا۔ ان کی ایک 3 کی کسوٹی تھی۔ وہ کسوٹی یہ تھی کہ جب بھی ان سے کوئی بات کہتا تو وہ اس سے 3 چیزیں پوچھتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، کیا یہ بات میرے فائدے کی ہے؟ دوسری چیز یہ پوچھتے، کیا یہ بات حق پر مبنی ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہوتی، کیا یہ بات اچھی ہے؟ جب وہ بات 3 کی کسوٹی پر پورا اترتی تبھی وہ اس بات کو سنتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جسے دنیا نے افلاطون کے نام سے یاد رکھا، اور یہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے سقراط، جو کہ افلاطون کا استاد تھا، اس کے فلسفے کو دنیا سے متعارف کرایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آگے چل کر آپ کے ساتھ سقراط کا فلسفہ ہی شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ایک قانون شکن شخص بولے بالے لوگوں کو بآسانی گمراہ کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے، اس کا شمار مردوں میں ہے۔ سقراط سے پوچھا گیا کہ موت سے بھی کوئی سخت تر چیز ہے؟ جواب دیا کہ زندگی، کیونکہ ہر قسم کی رنج و تکلیف اور مصیبتیں زندگی ہی میں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ان سے نجات دلاتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے اس کی نسبت کیا کہتے ہیں۔ نیک چلن ہونا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ جس شخص نے اپنی زبان اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، گویا اس نے سینکڑوں دلوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ ہر شہری کو اپنی حکومت سے کیے گئے معاہدوں اور اقراروں کا پابند ہونا چاہیے، اور اسے وہی کرنا چاہیے جو قانون کے دائرے کے اندر ہو۔ مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی ہے، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی سی بات ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو۔ اللہ کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک برا آدمی ایک اچھے آدمی کو اپنی برائی سے نقصان پہنچا سکے۔ صرف اللہ کی مرضی کو پورا کرو، اور صرف وہ راستہ اختیار کرو جو اس کی رہنمائی کے تابع ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سامعین کو نہیں بلکہ سچائی کو یقین دلاؤں۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ موت کیا ہے؟ شاید یہ انسان کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، لیکن لوگ موت سے یوں ڈرتے ہیں جیسے یہ بدترین مصیبت ہو۔ اللہ اور اس کے فرمانبردار بندوں کی نافرمانی بری اور بے حیائی کی بات ہے۔ میں حکومت کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کروں گا۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جسم میں طاقت ہے، میں کبھی بھی دعوت خداوندی اور تلاش حقیقت سے باز نہیں آؤں گا۔ تمہیں حکمت اور صداقت کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور اپنی روح کی تکمیل کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو کسی صورت میں بھی ارادی طور پر غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ غلط کام خواہ کسی صورت میں کیا جائے اچھی اور قابل فخر بات نہیں۔ دوسروں کو بدلہ لینے کی خاطر نقصان پہنچانا ظلم و ناانصافی کرنے سے مختلف نہیں۔ وہ ریاست کبھی برقرار نہیں رہتی جہاں جب کسی کو سزا سنائی جائے تو وہ نافذ العمل نہ ہو سکے۔ علم ہی تقویٰ ہے۔ وہی علم سچی اقدار کی راہ دکھا سکتا ہے جو بصیرت پر مبنی ہو۔ جو شخص دنیا سے نجات پا کر آخرت میں جائے گا، وہاں وہ ان حقیقی ججوں کو پائے گا جن کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ وہ وہاں انصاف کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی فلسفہ میں صرف کرے گا وہ مرتے وقت خود کو مطمئن پائے گا اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اگلی دنیا میں شاندار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ۔ ناجائز کاموں اور زیادتیوں سے بے اصول حکمران اپنی ذات کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ دوسروں کو۔ نیک لوگوں کے لیے دوسری دنیا ایک نعمت ہے۔ تحریک ایک خاموش آواز اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ موت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تو ایسی پرسکون اور گہری نیند کی مانند ہے کہ پارس کا بادشاہ بھی ایسی پرسکون نیند کو ترستا ہے، یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام موت ہے۔ ملک چلانے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو رموز سیاست سے واقف ہو اور ملک کی کشتی کو وقت کے طوفانی دہارے سے بحفاظت نکال سکے۔